ناظرین، پلوامہ کے واقعہ کے بعد ہندوستان نے اپنی روایتی پاکستان دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے پاکستان پر فضائی حملہ کیا اور اس کے 2 دن ہی بعد پاکستان پر دور رس میزائل مارنے کی دھمکی بھی دی۔ کیا ہندوستان پاکستان کی سالمیت پر زد لگانا چاہتا ہے؟ ہندوستان کے اس اقدام کے جواب میں پاکستان نے رد عمل کا اظہار کیا، ایک ہوائی حملہ کیا، لیکن پاکستان نے مسلسل اس چیز کا بھی اعادہ کیا کہ ہم امن چاہتے ہیں، گو کہ ہم ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا پاکستان امن کو فروغ دینا چاہتا ہے؟ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس دن سے دونوں ملکوں کے درمیان یہ تنازع شروع ہوا، تمام بڑے بڑے ملکوں نے دونوں ملکوں کو تلقین کی کہ اعتدال پسندی اور ڈائلاگ کا راستہ اپنائیں، اور اس دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گزشتہ ادوار کے خلاف عمومی طور پر تمام جو ممالک تھے وہ غیر جانبدارانہ رہے اور پاکستان پر کسی قسم کا غیر مناسب دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں پاکستان کی وقت پہلے کی نسبت بڑھ گئی ہے؟ اب اس تنازع کے درمیان ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دونوں ملکوں کے عوام، میڈیا اور ان کی قیادت کا جو رویہ تھا وہ بڑا مختلف رہا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان جو ویسے جمہوریت کا چیمپئن رہا، وہاں پر ایک جنونیت، جبکہ پاکستان کے عوام نے، میڈیا نے ایک متانت پسندی کا اور اعتدال کا مظاہرہ کیا۔ کیا پاکستان ذہنی طور پر اب بلوغیت کی سطح پر پہنچ چکا ہے؟ اس وقت سب کی خواہش یہی ہے کہ بر صغیر میں امن قائم ہو اور دونوں ملکوں کے درمیان کسی نہ کسی قسم کا امن کا معاہدہ جو ہے وہ دونوں ملک رضامند ہو جائیں۔ کیا ایسا معاہدہ اگر ممکن ہو تو دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہیں وہ امن کی طرف بڑھیں گے یا پھر بھی کشیدگی قائم رہے گی؟ یہ ہیں ہمارے آج کے پروگرام زیر بحث کے موضوعات۔ میں خالد مقبول اور میرے ساتھ شامل ہیں پنڈی اسلام آباد اسٹوڈیو سے جناب جنرل نعیم لودھی صاحب، وزیر دفاع رہے ہیں، اور ایمبیسڈر ضمیر اکرم صاحب، جن کو سفارتی سطح پر بہت ایک تجربہ حاصل ہے۔ میں گفتگو کا آغاز جنرل لودھی صاحب آپ سے کروں گا کہ پلوامہ پر جو حملے کے بعد ہندوستان نے جیش محمد کے ایک افسانوی کیمپ پر حملہ کیا، اور 2 دن ہی بعد اب یہ مصدقہ خبریں ہیں کہ ہندوستان نے یہ دھمکی دی کہ وہ پاکستان کے بڑے بڑے شہر اور بڑے بڑے ہیڈ کوارٹرز پر میزائل کا حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور مختلف توجیہات دی جا رہی ہیں کہ یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے ہے، کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے، یا واقعتاً پاکستان جس کو ہندوستان اپنا ازلی دشمن سمجھتا ہے ہمیں ہزیمت پہنچانے کے لیے ہے۔ تو کیا کہیں گے آپ کہ ہندوستان نے جو یہ کارروائی شروع کی اور آج بھی جو یہ تناؤ جاری ہے، اس سارے کے پیچھے ہندوستان کا کیا مقصد ہے؟ جی سر، جیسے آپ نے کہا یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ وہ مین اس کا جو طریقہ کار تھا وہ تو یہ تھا کہ ہزیمت پہنچانے کے لیے تھا پاکستانی افواج کو خاص کر، لیکن جو اس کے اہداف تھے وہ اگر میں ان کو گنوں تو میرے ذہن میں سب سے اوپر جو آتا ہے وہ کشمیر کی وہ تحریک ہے جو کہ اس نہج پہ پہنچی ہوئی ہے کہ وہ ان کے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے، اور مجھے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ بہت بحث ہو چکی ہے کہ خود سول سوسائٹی ہندوستان کی اور تمام لیڈرشپ کشمیر کی اس بات پر متفق ہے کہ وہ صحیح طریقہ نہیں اپنا رہے جتنا وہ ظلم و ستم وہاں کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے بھی، یو کے کی اسمبلی کی طرف سے، یورپین اسمبلی کی طرف سے، سیکرٹری جنرل کی طرف سے، تو وہ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلا ہدف یہ تھا کہ اس کو چھپانے کے لیے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے، کیونکہ وہ کافی اس کی لیول جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ دوسری بات جس کو لوگ پہلی بات کہتے ہیں لیکن میں اس کو دوسری بات کہتا ہوں
وہ ان کے الیکشن کی وجہ تھی کہ اس میں چونکہ وہ پہلے بھی اسی بنیاد پر آئے ہیں اقتدار میں، ابھی بھی وہ دوبارہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسی بہانے وہ اگلا الیکشن جیت جائیں گے۔ تیسری ایک خفت تھی ان کے دل میں، افغانستان سے جب امریکہ نکل رہا تھا تو افغانستان میں کافی پولیٹیکل انویسٹمنٹ تھی ہندوستان کی، بالکل ٹھیک۔ جب وہ بات چیت شروع ہوئی طالبان کے ساتھ تو اچانک پتہ چلا کہ پاکستان پھر ابھر کے سامنے آ گیا، جی جی، اور ہندوستان کو کسی نے گھاس نہیں ڈالی۔ انہوں نے بہت شور مچایا کہ اشرف غنی کی حکومت کو ساتھ شامل کیا جائے، وہ نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ یہ جو انویسٹمنٹ وغیرہ پاکستان میں آ رہی تھی، یہ سب کچھ، تو یہ ساری چیزیں مل کر وہ بنے، اور وہ پلوامہ والی بات ایک بہانہ بن گیا یا انہوں نے بہانہ بنایا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مین اہداف تھے ان کے۔ لیکن اگر آپ نے تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ دونوں طرف کا اگر رویہ دیکھا جائے تو میرے خیال ہماری طرف سے اعتماد، اس پہ تھوڑا بات جب صاحب اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، ہم اس پہ ذرا بعد میں بات کریں گے۔ میں ایمبیسڈر ضمیر اکرم صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ ایمبیسڈر، ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے ایک غیرت مند قوم ہونے کی حیثیت سے ہندوستان کے جو پلوامہ کے بعد ہوائی حملہ ہوا اس پہ رد عمل کیا، اس پہ ہم نے بھی ایک جوابی کارروائی کی، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ڈائلاگ کے راستے پہ چلیں۔ تو پاکستان کیا واقعتاً امن کی راہ میں چلنا چاہتا ہے؟ اگر ہندوستان کی طرف سے یہ میزائل حملہ ہو جاتا تو کیا پھر ہمیں بھی لازماً اس کا جواب دینا پڑتا؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو پاکستان کا رویہ ہے ابھی تک ہندوستان کی جارحیت کے خلاف، اس کے پیچھے پاکستان کے کیا مقاصد ہیں؟ سب سے پہلے جب یہ حملہ ہوا تھا، جو یہ انسیڈنٹ ہوا پلوامہ میں، اسی وقت پرائم منسٹر صاحب نے انڈیا کو آفر کیا تھا کہ ہم آپ سے تعاون کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو مسائل ہیں ان کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ ہمیں انٹیلیجنس شیئر کریں یا ایویڈنس شیئر کریں تو ہم اس میں تحقیقات بھی کریں گے۔ لیکن انہوں نے اس آفر کو رد کرتے ہوئے ہمارے خلاف ورزی کی، ہماری سوورینٹی کی، اور ایک بامبنگ کی جس میں وہ کلیم کرتے ہیں، الیج کرتے ہیں کہ جی ہم نے 300 بندہ مار دیا، حالانکہ پروف آن دا گراؤنڈ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ کسی نے دیکھا ہے ٹو کنفرم کہ یہ اس طرح کی چیز کچھ ہوئی ہے۔ لیکن ہمارے اوپر پھر لازم ہو گیا ٹو انشور ڈیٹرنس، ٹو اسٹیبلش ڈیٹرنس، ہم پر لازم ہوا کہ ہم اس کا جوابی کارروائی ہمیں کرنی پڑی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہندوستان ہم پر میزائل اٹیک کرتا تو اس کا بھی پھر ہمیں جوابی کارروائی ہمیں کرنی پڑتی، بیکاز دی اسینشیل ریکوائرمنٹ ہیئر از ٹو انشور کہ ڈیٹرنس از کریڈیبل۔ یہ ہندوستان کو خیال نہیں آنا چاہیے کہ دے کین ڈو سم تھنگ اینڈ گیٹ اوے وتھ اٹ۔ اور یہ بھی بات جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے بڑی واضح الفاظ میں کہا تھا کہ وی ول ناٹ تھنک اباؤٹ اٹ، وی ول ڈو اٹ۔ تو یہ بڑی کلیئر ایک ایشورنس تھی، جس ایشورنس کو ہم نے امپلیمنٹ کیا، اور ابھی بھی وہ ایشورنس آن دا ٹیبل ہے۔ وی آر ریڈی فار ڈائلاگ، وی آر ریڈی ٹو ڈی ایسکیلیٹ اف دی انڈینز آر ریڈی ٹو پارٹنر ود اس ان دس۔ لیکن میں ضمیر صاحب تھوڑا سا قطع کلامی معاف، یہ ذرا یہ بھی بتائیے گا، بات جب ہوتی ہے ایل او سی پر دفاع کی یا ایریل فائٹ کی تو عام آدمی سمجھتا ہے کہ پاکستان میں صلاحیت ہے۔ ذرا یہ بتائیے گا کہ اگر میزائل اٹیک ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ فوج پاکستان کے پاس وہ قابلیت موجود ہے کہ ہم ہندوستان کے میزائل اٹیک کا بھرپور طریقے سے جواب دے سکتے ہیں؟ بالکل ہمارے پاس یہ قابلیت ہے، اور ہم اس کو استعمال کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر وہ اس قسم کی غلطی کریں ہمارے ساتھ تو ہم اس کا جواب ہم ضرور دیں گے، اور ہمارے پاس قابلیت ہے یہ کرنے کے لیے۔ ٹھیک، مجھے ذرا کہا جا رہا ہے کہ بریک کی طرف چلیں۔ بریک دیکھیں گے کہ دنیا کے ممالک جو ہیں وہ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے کس قسم کی کوشش کر رہے ہیں۔ بریک پہ چلتے ہیں ناظرین۔ ناظرین، ہندوستان پاکستان کے درمیان جب بھی کوئی تنازع ہو تو دنیا کے تمام ممالک چاہتے ہیں کہ یہ تنازع جلدی حل ہو، کیونکہ دونوں
نیوکلیئر طاقتیں ہیں اور یہاں سے یہاں پر ایک چھوٹا سا جو جھگڑا بھی ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. اور یہ جب سے پلوامہ کا واقعہ ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ، روس، ترکی، سعودی عربیہ، ایمریٹ اور UN تمام ان اداروں نے اور ممالک نے دونوں ملکوں کے ساتھ مل کر بات چیت کی ہے کہ تنازع کو ختم کیا جائے، ڈائلاگ کا سلسلہ شروع کیا جائے. اور ہم نے اس دفعہ ایک میں سمجھتا ہوں خوش آئند بات دیکھی کہ جب دونوں ملکوں کو یہ تلقین کی جا رہی ہے تو ہمیں اور ہندوستان کو تقریباً برابری کی بنیاد پر جو ہے وہ ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور پہلے کی طرح سارا بوجھ یا دباؤ ہم پر نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ افغانستان کی وجہ سے ہے یا جو ہم نے دہشت گردی کی ملک کے اندر لڑائی لڑی ہے یا ہم اپنی وزارت خارجہ کو کریڈٹ دیں گے؟ تو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایمبیسڈر جاوید حسین صاحب. آپ کی آخری جو تعیناتی تھی وہ ایران میں بطور سفیر تھی. تو کیا کہیں گے ایمبیسڈر صاحب کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت دنیا میں جو ایک سلوک ہے وہ بہتر ہے اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کچھ تو آج کل کے جو حالات ہیں ریجنل لیول پہ، گلوبل لیول پہ، اس کا بھی اثر ہے. ایک تو جیسے آپ نے خود فرما دیا کہ افغانستان میں ہم ایک بڑا کلیدی رول پلے کر رہے ہیں اور امریکہ کو ایک وہاں سے فیس سیونگ چاہیے وڈرول کے لیے اور ہم اس میں ان کی فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں. طالبان کو ہم انکریج کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ مل کے کوئی طریقہ ایسا نکالیں کہ انٹر افغان ڈائلاگ شروع ہو سکے، وہاں سے ملٹری وڈرول ہو سکے وغیرہ وغیرہ، جو بھی ان کو وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے. ایک تو وہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ دنیا کو اب یہ پوری طرح احساس ہے کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں اور دونوں کے اس لیے ان کو ایک لحاظ سے برابری کے لیول پہ ڈیل کرنا چاہیے. اور تیسری اسی کی بھی ایک امپلیکیشن یہ ہے کہ کوئی یہاں پہ اگر ہندوستان اور پاکستان کا تنازع جو ہوتا ہے اس کا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بڑھ جائے تو وہ ایک بڑے خطرناک ڈائریکشن میں جا سکتا ہے. پہلے جو ہندوستان جو بات کہتا تھا وہ دنیا اسے مانتی تھی. کیا اب ہندوستان کا جو بیانیہ ہے اب لوگ اس کو زیادہ ایک ریئلسٹک طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر میں جو یہ جو جد و جہد آزادی نے ایک زور پکڑا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال UN کی ایک رپورٹ آئی، اس سے دنیا کے اکثر ممالک کو یہ پتہ زیادہ بخوبی چلا کہ واقعی وہاں پہ ایک انڈیجنس فریڈم سٹرگل چل رہی ہے اور ہندوستان جو ہے بروٹ یوز آف فورس سے اس کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے اور ان دا پروسیس بہت مظالم وہاں پہ ہو رہے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے جس نے کشمیری عوام کے لیے اور پاکستان کے نقطہ نظر کے لیے ایک سمپتھیٹک پوائنٹ آف ویو کو جنریٹ کیا ہے. جنرل صاحب میں آپ کی طرف لوٹتا ہوں. یہ جو ہمیں اس وقت تھوڑا سا دنیا میں ایک کہہ لیں ایک برابری کا مقام ملا ہے، اس کو ہم نے اگر ریٹین کرنا ہے تو ہم پہ بھی کچھ ایک انڈیپینڈنٹ ملک کی حیثیت سے ہمارے بھی فرائض ہیں کہ ہم کس طرح اپنے یہ جو ایک تشخص ہے دنیا میں اس کو ایک بہتر طور پر پیش کر سکیں، اس کو برقرار کر سکیں اور دنیا میں اپنی اہمیت ہم کس طرح بڑھا سکتے ہیں. جی سر، یہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے. ایک چیز ایک فیکٹر میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو ایمبیسڈر صاحب نے کہا، وہ یہ تھا کہ یہ جو پاکستانی فوج نے اپنی پروفیشنلزم کا لوہا منوایا ہے، ٹیررزم پر قابو پا کر جس طریقے سے یہ سارے سچویشن کو ہینڈل کیا ہے، وہ بھی ایک معاملہ ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ یہ تو پہلی بات تو یہ ہم سب کو معلوم ہے، ناظرین بھی جانتے ہوں گے کہ دنیا کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. یہاں پر کوئی فیصلے انصاف اور برابری اور اخلاقیات کی بنیاد پر نہیں ہوتے، اپنے انٹرسٹ دیکھتے ہیں. جی تو یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ ابھی پاکستان نے بہت سارے سٹیک ہولڈرز کے انٹرسٹ جو ہیں وہ بلڈ کر لیے ہیں، جس میں یہ افغانستان کا جیسے ذکر ہوا، جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ مڈل ایسٹ سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، چائنا کا سی پیک ہے. تو ابھی پاکستان اس قسم کا بیرن پاکستان نہیں ہے جس میں کسی کا کوئی انٹرسٹ یا سٹیک نہ ہو. جب یہاں پر آپ سٹیک یہاں پر لے آئیں تو یہ بنیادی چیز یہ بنتی ہے کہ لوگ تو اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں. دوسرا یہ کہ بالکل آپ جیسے انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے رویے میں ایک تدبر ہونا چاہیے، آپ کے رویے میں انٹرنیشنل لاء کی ایک عزت ہونی چاہیے، اور جو آپ کی گفتگو کا انداز ہے، جو آپ کے ایکشن کے انداز ہیں، وہ تمام جو روایات ہیں جو چل رہی ہیں
جنرلی دنیا میں اس کے مطابق ہونے چاہیے. تو پاکستان نے میرے خیال اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالا ہے, اور خاص کر جو رویہ اس وقت ہمارے وزیر اعظم کا ہے, میرا تو کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی افیلیشن نہیں ہے, لیکن ان کا رویہ, اس میں اعتماد, اس میں ٹھہراؤ, اس میں تدبر, ان تمام چیزوں نے مل کر میرے خیال اس چیز کو بلڈ کیا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جو دنیا کا اس دفعہ رویہ ہے وہ کافی بیلنسڈ ہے, اور اس طریقے سے نہیں جیسے سب ہم پر پہلے چڑھ دوڑتے تھے. ایک سوال میں آپ سے اس میں میرا خیال جھوٹ بھی جی ہاں اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں. ایک اور چیز آپ نے ذکر کیا کہ افواج پاکستان نے اور پوری قوم نے پچھلے 18 سال میں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اور جیتی ہے, تو کیا ہمیں اور محتاط ہونا چاہیے کہ پاکستان کے کسی خطے میں دہشت گردی کا جو کوئی تصور یا تاثر جو ہے اگر کہیں بچا کھچا بھی ہے تو ہمیں بڑی بے دردی سے اپنے ملک کو دہشت گردی کی ہر قسم کی باقیات سے پاک کرنا چاہیے؟ بالکل, اس میں تو سر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ جیسے کئی دفعہ کہا بھی ہے, وزیر اعظم کی طرف سے بھی یہ بیان آتے آئے ہیں, اور آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ جو بندوق اٹھانے کا حق ہے وہ سوائے آرم فورسز آف پاکستان کے اور کسی کو نہیں ہے, اور ہم اپنی زمین کسی بھی طریقے سے کسی بھی جگہ انتشار پھیلانے کے لیے, چاہے کوئی ملک ہمارا دوست ہو یا دشمن ہو, بالکل ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ یہ رویہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے دنیا میں. تو یہ ایک آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے پاکستان فیز بائی فیز اس طرف جا بھی رہا ہے, اور بہت کام ہو چکا ہے, تھوڑا سا کام رہ گیا ہے میری اسیسمنٹ ہے, اور وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کام اگلے 3 سے 6 ماہ میں مکمل ہو جائے گا, اور پاکستان بالکل ایک صاف ستھرا ملک ہو کر اس دنیا کے نقشے پر ابھرے گا, اور یہ جو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے دنیا کی دلچسپی, اس میں کئی گنا اضافہ ہوگا انشاءاللہ, جو مجھے جیسے میں فیوچر کو دیکھتا ہوں. اور دیکھیں اس میں ہم اپنے اوپر الزام, ہم نے اوپر بوجھ ڈالنے کی بجائے اگر ہم بڑی بڑی طاقتوں کو دیکھیں, آپ مغرب میں دیکھیں, آپ ہندوستان کو دیکھیں, انہوں نے تو اپنے خطوں میں انتہا پسندی کو فروغ دیا ہے اور بجائے ختم کرنے کی اس کو پھیلایا ہے. تو اس لحاظ سے تو ہمارا کردار قابل تحسین ہے. ایمبیسڈر ضمیر صاحب, میں آپ کی طرف لوٹتا ہوں. اب بہت زیادہ امریکہ کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں, رشیا نے بھی کہا ہے کہ میں آپ کا ڈائیلاگ کرانے کو تیار ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس جو بین الاقوامی سطح پر جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے کوئی سمجھوتا ممکن ہے؟ اگر یہ سمجھوتا ایسا ہوتا ہے تو اس کے خد و خال کیا ہوں گے؟ ہمارا کیا اس میں انٹرسٹ ہوگا؟ ہندوستان کی کیا ڈیمانڈ ہوگی؟ یا یہ وقت اس وقت ابھی سمجھوتے کا نہیں ہے, ابھی ہندوستان شاید یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ پاکستان ہر قسم کا دباؤ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو کیا کہیں گے آپ اس موضوع پر؟ میرا خیال ہے کہ ہندوستان کو آلریڈی یہ واضح ہو گیا کہ ہم ہندوستان کا ہر قسم کا دباؤ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اس کا جواب بھی دینے کے لیے تیار ہیں. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات کہ جو دوسرے ممالک جو ہیں انہوں نے ایک اپنی گڈ آفیسز اور کا آفر کیا ہے ڈائیلاگ کے لیے, ڈی ایسکلیشن کے لیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر امیجیٹلی نہیں تو ود ان سم ٹائم, ان شارٹ ٹائم, ہندوستان جو ہے اس کو آمادہ ہونا پڑے گا اس قسم کی ڈی ایسکلیشن کے لیے. وہ اس کا ڈیمانڈ یہ ہوگا, ہندوستان کا یہ ڈیمانڈ ہوگا کہ جی یہ جو جیش محمد ہے یا دوسرے جو جن کو یہ الیج کرتے ہیں ٹیررسٹ گروپس ہیں, ان کے خلاف ایکشن لیا جائے پاکستان کی طرف سے. اور انہوں نے وہ کل یہ بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ کوئی انہوں نے ڈوسیئر بھی دیا ہے, کوئی ایویڈنس دیا ہے جیسے پرائم منسٹر. سو اب یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اس ایویڈنس کس قسم کا ایویڈنس ہے, کیا ایکشن ہم لے سکتے ہیں. یہ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ہماری پالیسی نہیں ہے کہ ہم ٹیررزم کو فروغ دیں. البتہ ہندوستان نے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر کے یہ ایک ہمارے خلاف ایک محاذ کھولا ہوا ہے. بلوچ سیپریٹسٹ کو بھی وہ سپورٹ کرتے ہیں. کلبھوشن یادو از آن ریکارڈ ایز ہیونگ ایڈمیٹڈ کہ یہ کرتے رہے ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں, ہمیں پاکستان کو بھی ٹیبل پر لانی چاہیے کہ بھائی یہ چیزیں بھی ہماری جو ڈیمانڈز ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ میرے نظریے میں دا باٹم لائن
وہ ہے کہ جب تک کشمیر کے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا، اور خاص طور پہ جب تک ہندوستان کی فوج کشمیر کے نہتا لوگوں کے اوپر ظلم کرنا بند نہیں کرے گی، اس وقت تک کشمیر میں اس قسم کے انسیڈنٹس آگے جا کے بھی ہو سکتے ہیں۔ آخر یہ جو پلوامہ میں ہوا تھا، یہ نوجوان جو تھا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس کو ٹارچر کیا گیا تھا، جی ہاں، اور اس نے اس کا بدلہ لیا۔ جی ہاں، اور بھی ایسے کئی نوجوان ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ایسے نوجوان ہیں، اس میں سے اگر ایک بھی نکل آئے تو وہ پھر یہ ایسی چیز ہو سکتی ہے۔ تو اس مسئلے کا حل نکالنا اور اس مسئلے کو ایڈریس کرنا بھی بہت ہی اہم ہے۔ اگر اس خطے میں پیس اور امن ہو تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ درست ہے۔ ایک بات یہ بھی کرتے ہیں بیس صاحب کہ اب لڑائی جو ہے وہ صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی، وہ اخباروں میں بھی لڑی جاتی ہے، ٹی وی کے اوپر بھی لڑی جاتی ہے، عوام اپنے گھر میں بھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ فوج کو سپورٹ کرتے ہیں، نہیں کرتے۔ پھر جو پورے ملک کا جو سیاسی ماحول ہے وہ بھی لڑائی سے منسلک ہوتا ہے۔ اور جب سے یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہوئی ہے، اب تو ایک منٹ کی خبر ہر ایک کے پاس ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 3-4 دن کے تنازع میں پاکستان کا ٹی وی ہو یا ہندوستان کا ٹی وی ہو، سارا دن رات یہی اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، اور اس پہ دنیا بھی کامنٹ کر رہی ہے کہ جناب ان دونوں ملکوں کا رویہ کیسے ہے۔ اور عمومی طور پر میں نے جو دیکھا ہے کہ ہندوستان کے لوگ بھی کئی ستائش کر رہے ہیں کہ پاکستانی قیادت نے ایک اچھا بلوغیت کا اظہار دیا ہے۔ تو اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں جو عوامی رد عمل ہوا ہے گلی محلے میں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کہاں نفرت زیادہ ہے، کہاں تھوڑا سا ایک بیلنس ہے؟ دیکھیں نا، آج کل اکثر اخباروں میں اور رسائل میں ذکر آتا ہے ہائیبریڈ وار کا، تو وہ خالی اب بارڈرز پہ لڑائی نہیں لڑی جاتی۔ درست ہے۔ وہ جیسے آپ فرما رہے ہیں، اس کی سیاسی میدان میں بھی لڑائی ہوگی، وہ معاشی میدان میں بھی ہوگی، وہ کلچرل میدان میں بھی ہوگی، اور وہ لوگوں کے دلوں میں بھی ہوگی کہ ہم متحد ہیں یا نہیں ہیں، ہم میں آپس میں اختلافات ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو خود کی شدت ہے اس پرٹیکولر جو ہمیں ایک مسئلہ ہمارے سامنے اس کے درپیش ہے، جو اس میں ہماری قوم نے، ہماری سیاسی قیادت نے اپنے اختلافات جو ہے بھلا کے وہ ایک یکجہتی اور اتحاد کا جو مظاہرہ کیا ہے، جس کا آج جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ کا میں بھی دیکھی گئی ہے، اور وہاں پہ ریزولوشن پاس ہوئی۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور اس کو ہمیں اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں، میرا خیال میں ایک اور جو ہم نے ہندوستان سے ہم نے بہتر پرفارمنس دی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ڈی ایسکیلیشن کی طرف اپنے جو دھیما پن دکھایا ہے، ہم نے وہ ایکسٹریمسٹ اسٹیٹمنٹس نہیں دی، ہم نے کوئی ایسی ڈیمانڈز نہیں کی جو دنیا کو قابل قبول نہ ہو یا جو ریزنیبل نہ ہو۔ ہم نے کہا کہ بھی اگر کوئی جھگڑا ہے تو ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں، کوئی آپ کے پاس ایویڈنس آپ دیں تو ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے تیار ہیں، اور انویسٹیگیشن کسی بھی طریقے سے کروا لیں۔ اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی ایلیمنٹ نے پاکستانی ٹیریٹری سے کوئی غلط کام کیا تو ہم اس کے لیے ٹھیک کو سزا دینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ایک بڑا ریزنیبل قسم کی اپروچ ہے جو میں جنید سے پوچھ جاتا ہوں۔ جنید، میڈیا کا بڑا رول ہے، اور اب تو خیر ہم پاکستان میں ہندوستانی میڈیا نہیں دے سکتے، لیکن میں خود نیٹ پر دیکھتا ہوں، وہاں پر تو ان کے جو مین اینکر پرسن ہیں ارناب گوسوامی اور اس قسم کے، وہ تو جنونیت کا اظہار، اور وہ کسی بھی کلیم کو چیک نہیں کر رہے۔ جبکہ پاکستان میں مجھے یاد ہے پہلے دن جب بالا کوٹ پہ حملہ ہوا تو کئی ہمارے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جناب کہ مظفر آباد سے بالا کوٹ کا اتنا فاصلہ ہے، تو بتائیں آپ نے چیک کیوں نہیں کیا؟ ہندوستان کا میڈیا اور پاکستان کا میڈیا، اس جو تنازع یا یہ کشیدگی ہے، ان میں دونوں کا عوام کو رہنمائی دینے کے لیے اور سچ کی طرف لے جانے کے لیے کیسا رہا ہے کردار ان کا؟ جی میں سمجھتا ہوں تو بڑا فرق ہے، اور بنیادی طور پہ ہوتا یہ ہے میری نظر میں کہ آپ کا جو پورا نیشنل تھرسٹ ہے، جس میں میڈیا بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، آپ کی لیڈرشپ، آپ کے باقی جو ایلیمنٹس ہیں، ان کا اگر ایک ڈائریکشن ہو اور اہداف 3 ہوتے ہیں۔ پہلا ہدف آپ کے اپنے عوام کہ ان میں اعتماد پیدا ہو، وہ میرے خیال ہمارے میڈیا نے جس طریقے سے تحمل کے ساتھ بات کی اور ہر چیز کو انالائز کیا، تو ہمارے عوام ہمیشہ اس بات مانتے رہے۔ پھر دشمن ملک
کہ سول سوسائٹی بھی ہے، ان کی حکومت بھی. تو آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے وزیر اعظم نے بات چیت کی، اس کو جیسے میڈیا نے اس کو ہینڈل کیا، آگے پھیلایا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری پذیرائی ادھر سے بھی ہوئی. تو ان کے اندر توڑ پھوڑ پیدا ہوگی. پھر ایک انٹرنیشنل کمیونٹی جو آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو یہ تین جو ٹارگٹ آڈینس ہیں میڈیا کے، اپنے لوگ، دشمن ملک کے لوگ اور انٹرنیشنل کمیونٹی، اگر آپ دیکھیں کہ جو ہمارا رویہ تھا اس نے ان تینوں پہ مثبت اثر ڈالا ہے، اور جو ہندوستان کا رویہ تھا اس نے تینوں پہ نیگیٹو اثر ڈالا ہے. کہ ہم ان کی باتیں سن کے دیکھ کے ہنستے رہے. ان کے اپنے عوام جو ہے ان میں پھوٹ پڑ گئی. انہوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں جب انہوں نے سوال پوچھے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے دیکھا کہ ان کی کسی بھی چیز میں وزن نہیں ہے، کسی بھی چیز میں منطق نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا نے اس پوری سچویشن میں بہت اہم رول پلے کیا ہے. اور اس میں کوئی، میں تو خیر پاکستانی ہوں تو یہ کہہ ہی رہا ہوں، لیکن آپ کسی بھی نیوٹرل انالسٹ سے پوچھ لیجئے، وہ یہ کہے گا کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ، بلکہ پاکستان کا میڈیا اور تمام انالسٹ جو اس پر آئے، ان سب کا جو افیکٹ ہے، جو میں تین آڈینس کہہ رہا ہوں، ہماری طرف سے بہت پازیٹیو، بہت اچھا ہوا ہے، اور ہندوستان کی طرف سے بہت نیگیٹو اور بہت برا ہوا ہے. تو یہ ایک کلیئر بات ہے. ٹھیک، میں ذرا ایمبیسڈر ضمیر اکرم سے پوچھتا ہوں. جنرل صاحب نے بات کی انٹرنیشنل آڈینس کی، اور ان دنوں میں بھی دیکھتا رہا ہوں، پڑھتا بھی ہوں نیو یارک ٹائمز وغیرہ. میں نے دیکھا عمومی طور پر پاکستان کا بیانیہ وہاں پر شائع ہو رہا ہے، لیکن جو مجھے ایک کمزوری نظر آتی ہے، آپ خود باہر بہت رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ٹرینڈ مین پاور ہے جو انٹرنیشنل میڈیا پر مسلسل آ کر گفتگو کر سکتی ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں لکھ سکتی ہے، جو جو تھنک ٹینکس کے ادارے ہیں وہاں پر پاکستان کی نمائندگی کر سکتی ہے؟ اس جو صلاحیت ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جتنی ضرورت ہے اتنے ہمارے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے. اس کی وجہ تین وجہ بیسکلی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹرینڈ مین پاور، جیسے آپ نے کہا، ہیومن ریسورس، کیپٹل ریسورس، اس کی کمی ہے. دوسری جو بات ہے کہ ہندوستان کے مقابلے میں ہماری پاپولیشن کم ہے، تو باہر ملکوں میں بھی جو ڈفرنس آپ دیکھتے ہیں، وہاں پر ہندوستانی زیادہ ہیں یا انڈین اوریجن کے لوگ زیادہ ہیں بنسبت پاکستان اوریجن کے لوگ. اور تیسری بات یہ رہی ہے اب تک یہ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ رہا ہے کہ ہندوستان نے اپنے آپ کو ایک سافٹ امیج سیل کیا ہے، اور اس کی اکانومی کی وجہ سے جو سٹیک ہولڈرز اس نے ڈیولپ کیے ہیں، ان کی وجہ سے ہندوستان کو زیادہ پازیٹیو کوریج ملتی رہی ہے کافی عرصے سے. تو یہ ساری جو مسائل ہیں ہمارے لیے، وہ ہمیں اوور کم کرنا ہوگا. اور آگے جا کے میں اس حکومت کے خلاف نہیں کہہ رہا، لیکن یہ بہت پرانی بات ہے، کافی عرصے سے یہ بات چلتی آ رہی ہے کہ ہم نے ان سافٹ امیج پہ اپنی پوائنٹ آف ویو کو پروجیکٹ کرنے پر ہم نے مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے امبیسڈر، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک کے ناظرین، اور پھر بریک کے بعد بات کریں گے کہ اگر یہ تنازع قائم رہتا ہے تو یہاں کشیدگی کس طرف جو ہے وہ جا سکتی ہے. بریک پہ چلتے ہیں. ناظرین، لگتا یوں ہے کہ بیرونی طاقتوں، خصوصاً امریکہ کی انٹرونشن کی وجہ سے اس خطے میں ایک بڑی نیوکلیئر لڑائی، یا جسے آل آؤٹ وار کہتے ہیں، شاید اس کا خطرہ ٹل گیا ہے، اور ممکن ہے بات کسی نہ کسی کہہ لیں کسی ایگریمنٹ کی طرف یا کسی نہ کسی سمجھوتے کی طرف بڑھ رہی ہے. تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا سمجھوتا ہوگا جس سے خطے میں مستقل طور پہ امن قائم ہو گیا؟ ورنہ جس قسم کے معاملات ہیں ہمارے اور ہندوستان کے، ہمارے درمیان کبھی امن، کبھی کشیدگی، کبھی لڑائی، یہ صورتحال جاری رہے گی تا وقت کہ ہم دونوں بیٹھ کر تمام جو تنازعات ہیں ہمارے ان کا حل نہ ڈھونڈے. کیا کہیں گے امبیسڈر جاوید صاحب اس بارے میں؟ ایک تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ موجودہ صورتحال آہستہ آہستہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف بڑھ رہی ہے، اگرچہ اس میں ابھی بھی ٹینشن کا لیول بڑا ہائی ہے. اب اگر اس فیز سے ہم گزر بھی جائیں آگے
تو پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات ہماری تاریخ پہ بھی نظر دوڑائیں تو وہ تین چار ایسے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو سٹرینز اور ٹینشنز ہیں وہ گاہے بگائے ہوتی رہیں گی، اور جو ایک گڈ نیبرلی ریلیشن شپ ہے یا فرینڈلی ریلیشن شپ ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، اس کا قائم ہونا بڑا مشکل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہندوستان نے آج تک پاکستان کو کی ایگزسٹنس اور ایمرجنس یا کریشن کو کھلے دل سے تسلیم نہیں کی۔ دوسرا ان کے ہمارے ریجن میں تسلط کے یا ہیجمنی کے عزائم ہیں، جی ہاں بالکل، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز ہے جو مختلف ہمارے ڈسپیوٹس ہیں، خاص طور پہ جو کشمیر ڈسپیوٹ ہے، یہ ایک اور ٹینشن کا سورس ہے۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ مور ریسنٹ ہے، وہ جو ہندوتوا یا ہندو ایکسٹریمزم کا جو وہاں پہ دور دارہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے بی جے پی گورنمنٹ کے اندر یا اندر نریندرا مودی، یہ 4 فیکٹرز ہیں جو میرا خیال میں ابھی مستقبل قریب میں فورسیبل فیوچر میں بدلنے نہیں لگے، اور جب تک یہ فیکٹرز آپریٹیو ہیں تو مجھے خطرہ یہ ہے، میرا اندیشہ یہ ہے کہ پاکستان ہندوستان ٹینشنز کبھی اوپر جائیں کبھی نیچے جائیں گی، لیکن ٹینشنز رہیں گی، اور ہمیں ان چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور اس کے لیے ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ ملک کے اندر ہماری سیاسی استحکام ہو اور معاشی ترقی ہو۔ بالکل ٹھیک۔ آج کل کے زمانے میں آپ معاشی ترقی کے بغیر نہیں جا سکتے، جو ہے نا اس قسم کی کنفرنٹیشن کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ جن صاحب میں آپ کی طرف لوٹتا ہوں، ہم نے دیکھا کہ کئی لحاظ سے تو پاکستان ہندوستان کی جو پہلی جنگیں تھیں وہ آہستہ آہستہ شروع ہوتی تھیں، اس میں تو پہلے ہی دن بہت آگے والا لیڈر جو ہے وہ انہوں نے کراس کر لیا۔ تو ابھی بھی کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ باوجود اس تمام ڈائلاگ کے کشیدگی قائم ہے، اور یہ پاکستان ہندوستان کے درمیان تنازع کئی شکلیں لے سکتا ہے۔ میں ذرا آپ سے کوئکلی یہ سوال پوچھوں گا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان سمندر میں جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نیول بلاکیڈ یا ہماری تجارتی جو میری ٹائم تجارت ہے اس کو اس وقت وہ روکنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے سر کہ اس وقت جو لوسٹ لیول آف وائلنس پاسبل تھا وہاں پر بات جا کے رکی ہے۔ جب آپ ہائبریڈ وار سے یا کھلی وار کی طرف آتے ہیں تو اس میں اوپن وار کا جو لوسٹ ترین وائلنس کا لیول تھا وہ اپلائی ہوا ہے دونوں طرف سے۔ اس کے بعد ٹیکنیکل ٹرمز میں جس کو کہتے ہیں دیر از اے فائر بریک، اور اس کے دوران ڈپلومیسی کو موقع دیا جاتا ہے، اور اس میں جو پرابلم ہے وہ صرف ایک ہے، ورنہ یہ بات یہیں پر ختم ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے لیے فیس سیونگ کیا ہے۔ پاکستان تو کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے، آج بھی اگر یہ کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو پاکستان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم ہندوستان کو ہے۔ تو میرا خیال یہ کہ جتنا پریشر پاکستان پر آئے گا، جی میں ایک اور بات کرتا ہوں، وہ بھی آپ شامل کر لیجیے گا۔ یہ بھی کئی بات ہو رہی تھی کئی دفعہ کہ جناب چونکہ ان کے 2 جہاز گر گئے ہیں تو ایک رات ہندوستان آل آؤٹ ایئر اسالٹ کر سکتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس قابلیت ہے کہ ہم اس قسم کی کارروائی کا مقابلہ کر سکیں؟ جب میں دیکھتا ہوں کہ ہندوستان کے جو جہاز جو انہوں نے پہلی دفعہ ٹرائی کی اس میں جو کچھ انہوں نے کیا، تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ وہ بھی 2 نیوکلیئر طاقتوں کے درمیان جو ایسکلیشن کا لیڈر ہے اس کو کس امپرسیپٹیبل طریقے سے اوپر چڑھنا ہے اس چیز سے وہ واقف ہیں۔ تو جیسے آپ نے پہلے میزائلوں کی بات کی، بالکل ٹھیک ہے کہ سکہ بند بات ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انہوں نے انڈیا دیا ہوگا لیکن کرنا وہ کچھ اور چاہتے ہوں گے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ کسی بڑے کام کے لیے وہ ایک دم نہیں جائیں گے، وہ ابھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام رہتے ہیں اس سے پہلے کہ آل آؤٹ اٹیک، ایئر اٹیک تو بہت بڑی چیز ہے، یا نیول بلاکیڈ بھی میں سمجھتا ہوں بڑی چیز ہے، میزائل کا حملہ بھی بڑی چیز ہے، وہ ایسکلیشن لیڈر میں بہت اوپر آتے ہیں۔ اس سے نیچے بہت ساری چیزیں ہیں جس میں وہ سرجیکل سٹرائک زمینی ہو سکتی ہیں، کسی ہمارے ایسا جہاز جو راستہ بھول جائے نیوی کا یا کچھ، اس کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، یا ایسے کسی بحری معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ اور ڈیزرٹ میں مثال کے طور پہ ڈیزرٹ ہمارا کافی ہے، وہاں پر کسی خالی جگہ پر آ کر کچھ تھوڑی سی جگہ پر کچھ کام کر کے جا سکتے ہیں۔ تو ابھی تو بہت چیزیں ہیں جو کرنا باقی ہیں، اس لیے میرا اپنا اندازہ یہ کہ جب تک ہندوستان کو فیس سیونگ نہیں ملتی، جو کہ ابھی تک نہیں ملی ہے، اس وقت تک یہ خدشات موجود ہیں۔ یہ جب آپ کا پرزنر راج ان کے حوالے ہو جائے گا تو اس کے بعد سے پاکستان کو ایک دم الرٹ ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ ایسی کارروائی کر سکتے ہیں جب تک اس کو برابر نہیں کریں گے معاملے کو، جب کہ دونوں کو دیکھا جائے کہ دونوں نے اپنا اپنا کام کر لیا ہے
اور پھر ایک دم جو انٹرنیشنل کمیونٹی پریشر ڈالے گی، خاص کر پاکستان پہ زیادہ ڈالے گی، بس یار چپ کر جاؤ، پی جاؤ، تو اس قسم کا ماحول پیدا ہونے کا امکان ہے میرے خیال میں اگلے چند دنوں میں۔ اب اس کو پاکستانی کیسے ہینڈل کرتی ہے، کیا مانتی ہے، کیا نہیں مانتی؟ تو آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ممکن بات زیادہ یہ نظر آتی ہے کہ لمیٹڈ وار جسے کہتے ہیں محدود لڑائی جو ہے اس کے ذریعے ہندوستان چاہے گا کہ اس کا ہاتھ حاوی ہو اور وہ پھر کسی امن کے معاہدے کی طرف یا سمجھوتے کی طرف جائیں۔ جی ایک طریقہ یہ، دوسرا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان پہ یہ زور ڈالے کہ جو انہوں نے ڈوزیر دیا ہے وہ جیسا بھی ہے، چاہے اس میں کوئی ایویڈنس ہے یا نہیں ہے، آپ اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن لے لیں، کسی کو پکڑ لیں، مقدمہ چلانا شروع کر دیں، تیسرے کنٹری میں منتقل کر دیں، وہاں مقدمہ چلے، یا ایسا کوئی قدم بھی، ایسے اس سے بھی فیس سیونگ ہو سکتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی، انڈیا، پاکستان کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں سارے معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ ضمیر اکرم صاحب، میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ لیڈر جو ہے جو بھی وہ بڑی پالیسیز بناتا ہے وہ دیکھتا ہے دنیا کیا کہہ رہی ہے، اس کے عوام کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر وہ غیر مقبول پالیسی ہو تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تنازع شروع ہوا اس کے اوپر جو بین الاقوامی رد عمل ہے، ہندوستان کے اندر 21 مخالف پارٹیوں نے بھی اس بات پر تنقید کی ہے، انہوں نے لڑائی پہ تنقید نہیں کی، انہوں نے اس بات پہ تنقید کی ہے کہ بی جے پی اس لڑائی کو سیاسی مقاصد کے لیے حاصل کر رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بین الاقوامی تنقید اور ہندوستان کے اندر تنقید اگر ہوتی ہے کہ مودی بغیر کسی وجہ کے ملک کو ایک سنگین لڑائی کی طرف لے جا رہے ہیں، تو یہ جو ایک تاثر ہے یہ بھی مودی صاحب پر حاوی ہو سکتا ہے کہ وہ اس حالات میں جنگ کی بجائے امن کی طرف جائیں؟ پہلے ایک میں ذرا جو لودھی صاحب نے کہا اس کو میں اپنے ویوز پر میں دے دوں کہ میرا نہیں خیال ہے کہ ہندوستان کوئی کائنیٹک یا ملٹری ایکشن کرے گا۔ ہاں یہ ان کا ضرور آبجیکٹو ہوگا کہ یہ جو ڈوزیئر انہوں نے دیا ہے اس کے اوپر پاکستان ایکشن کرے اور یہ جیش محمد یا دوسرے جو تنظیمات ہیں ان پر ایکشن لے، تو ایک تو آئی تھنک وہ ان کو سیٹسفائی کر دے گا۔ لیکن کائنیٹک ایکشن یا ملٹری ایکشن لینے سے وہ گریز اس لیے کریں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان پھر اس کا جواب دے گا، جس طرح ہم نے آلریڈی ڈیمونسٹریٹ کر چکے ہیں۔ سو وہ فردر ایسکیلیشن کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ ہاں یہ ہندوستان کے اندرونی جو معاملات ہیں اس میں الیکشنز جو ہونے لگے ہیں اس کا بہت بڑا رول ہے، خاص طور پہ مودی صاحب کا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ کہ کسی طرح سے اس سچویشن کو وہ مینیپولیٹ کر کے اپنے حق میں اپنی پاپولیرٹی بڑھائیں۔ اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی انڈین سورس سے کہ ان کی پاپولیرٹی ایکچولی کچھ بڑی ہے کیونکہ وہ پروپیگنڈا اپنا انٹرنل کر رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ ٹھیک، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے ذرا اس کے ساتھ ساتھ کلوجر کے لیے جانا ہے ضمیر صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک تاثر یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں کشیدگی کا عالم ہے اور ممکن ہے حالات اس سے زیادہ خطرے کی طرف بھی بڑھ جائیں، تو اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہمیں یہ خطہ ملا تھا، اس خطے کی ترقی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہندوستان کے عزائم ہے، جس کا ایمبیسڈر جاوید حسین نے بھی ذکر کیا، اور ہمارے آگے بڑھنے کی راہ میں جو بڑی دنیا کی طاقتیں ہیں ان کے مفادات کی جنگ بھی ہے، جس میں ہم نے اپنے مفاد کو لے کر آگے چلنا ہے، اور جب ہم نے ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے تو پھر بعض دفعے کشیدگی اور بوجھ جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر آج ہم یہ بوجھ برداشت کریں گے تو کل کا ہمارا مستقبل ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے بہت پرامن ہوگا۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت سیاسی قوت، عوام اور افواج ایک جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ متحد ہیں کہ وہ ملک کی سلامتی کے لیے ہر بڑی قربانی، ہر بڑا قدم لینے کو تیار ہیں، اور اس وقت ہم اس لحاظ سے اور بھی خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی فوج ہے جس نے 18 سال کے تجربے کے بعد دشمن کا مقابلہ کرنا سیکھا ہے، اور وہ ملک کی سالمیت کے لیے ایک بہترین تدبیر کے ساتھ بہت کامیاب جنگ لڑنا جانتی ہے۔
ہم ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔